میں نے ایک زمیندار گھرانے میں جنم لیا اور ہم ایک بڑی فیملی لیکن مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہا کرتے تھے۔ دادا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں میرے والد سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ دادا نے اپنی وفات سے قبل بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ اب دادی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ بیمار رہتی تھیں اور ہم ان کی دل سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ امی جان نے ہم کو یہی تربیت دی تھی، لیکن ہماری چاچی ان کی پرواہ نہ کرتی تھی، تبھی ان کے بچے بھی دادی کو نظر انداز رکھتے تھے۔ تاہم وہ سبھی سے پیار کرتے، چاہتی تھیں کہ تمام زرعی زمینیں اور جائیداد اپنی موت سے قبل اولاد میں انصاف سے تقسیم کر جائیں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور وہ زمینداری کے بکھیڑوں میں پڑنا نہ چاہتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو اپنی ملازمت کی ذمہ داریوں سے وقت ہی نہ ملتا تھا، لہذا زمینداری کے امور ہمارے چچا ہی دیکھتے اور سنبھالتے تھے۔ زمینداری میں اکثر مقدمات وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس قسم کے جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں کہ اثر و رسوخ سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ جائز بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ چچا جان کوئی اور کام نہ کرتے تھے، لہذا ان کو شروع سے دادا اپنے ساتھ رکھتے اور وہ زمینداری کے رموز سے واقف تھے، جبکہ والد صاحب کو بالکل بھی ان رموز کی سمجھ نہ تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے اور تعلیم کی جانب متوجہ رہے۔ دادا کی وفات کے بعد جب چچا کو زمینداری سے متعلق مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ دادی اور والد صاحب سے کہتے کہ مجھے مختیار نامہ لکھوا دوتا کہ میں بغیر کسی دقت اور محتاجی کے پیچیدہ زرعی امور نمٹا لیا کروں، کیونکہ کبھی زرعی قرضے کی حاجت در پیش ہوتی تو کبھی لگان کے معاملات آ پڑتے تھے۔ سب کے بیانات و دستخط درکار ہوتے، تبھی دادی نے بابا اور 4 بیٹیوں سے کہا کہ رمیز جیسا کہتا ہے ویسا کر دو کہ اسے مشکلات نہ ہوں اور پٹواری وغیرہ بھی گھپلا نہ کر سکیں۔ ایک جانب مزاریوں کو کنڈول کرنا، دوسری جانب زمین کو مکاوے پر دینا اور وصولی وقت پر لینا۔